اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیہ 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں شریعت کے احکامات یعنی اپنی کتاب عطا کریں۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا؟ بنی اسرائیل کو سامری نے یہ کہا کہ سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر ملتا ہے، یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا خدا جسے وہ بھول گیا تھا۔ بنی اسرائیل نے قوم کے زیورات کے بوجھ سے دب جانے کی شکایت کی۔ سامری نے کہا، یہ سب مجھے دے دو۔ سب سونا چاندی اکٹھا کر لیا گیا، پگھلایا گیا، اسے بچڑے کی شکل دی گئی جس میں سے آواز آتی تھی، اور جب سامری نے کہا یہ ہی تمہارا معبود ہے تو بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اسے برکتیں مانگنے لگے۔ اسرائیل کے اندر گاؤں پرستی کی بیماری ہمسایہ قوموں سے آئی تھی۔ بنی اسرائیل کی ہمسایہ قوموں میں گائے کی پوجا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ مصر اور کنعان میں اس کا رواج عام تھا۔ بنی اسرائیل جب غلام بن کر گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے حکمرانوں سے گائے پرستی کی بیماری لے لی۔ اس وجہ سے جب سامری نے بچڑے کی صورت بنائی تو انہیں کچھ بھی عجیب نہیں لگا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ تم ظلم کرنے والی یعنی شرک کرنے والے تھے، یعنی تم نے عبادت کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھا۔ تم پر حجت قائم ہو گئی، تم جانتے تھے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر گناہ کیا۔ سورۃ بقرہ آیہ 52۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس گناہ پر اسرائیل علیہ السلام کو معاف کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پرستش پر جیسا گناہ اور جرم معاف کر دیا، اور اس توبہ پر یہ شرط رکھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، جیسا رب العزت نے فرمایا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والی کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے کیوں درگزر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شرک سے درگزر کیا کہ لوگ معافی ملنے پر شکر ادا کریں۔ احسان کی قدر شناسی اور اس کا زبان سے اقرار شکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا اظہار کرنا شکر گزاری کے تقاضے ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیہ 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی۔ کتاب سے مراد تورات ہے، فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ یہاں اسے مراد دین کا علم اور فہم ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی اور برائی میں، حق اور باطل میں فرق پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے احکامات پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کی طرف سے انسانوں کو ملتے ہیں، اور جس امت کو یہ احکامات عطا کیے جاتے ہیں اس نے اس پیغام کو تمام دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے لیے رہنما بنے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تاکہ تم کتاب پر عمل کر کے گمراہی سے ہدایت پاؤ، تاکہ تم دین اور دنیا کے تمام معاملات کے لیے حق کو پہچان جاؤ۔ سورۃ بقرہ آیہ 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والی کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کے ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ وہ دو صفوں میں کھڑے ہوئے، ان میں سے بعض نے بعضوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ انہیں کہا گیا رک جاؤ۔ ان میں سے مقتول کے لیے شہادت تھی اور زندہ کے لیے توبہ۔ اس میں 70,000 افراد قتل ہوئے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور قتل معصیت پر اصرار سے بہتر ہے، یعنی تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک بچڑے کی پوجا پر قائم رہنے سے بہتر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فرقان عطا کرنے سے اپنے باری ہونے کا شعور دلایا۔ جو پیدا کرنے والا ہو وہی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اسی کی رہنمائی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دے کر اپنے باری ہونے کا شعور دلایا۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اور انسان کی اصل حقیقت اس کے پیدا کرنے والے سے جڑی ہوئی ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ تم نے وہی کیا جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، تمہاری توبہ قبول ہوئی اور تمہاری برائیوں سے درگزر کیا گیا۔ فاقتلوا انفسکم سے فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اس ہی کے بتائے ہوئے معافی کے طریقہ کار کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل سکتی، اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک برائی کے اثرات نہیں مٹائے جائیں گے معافی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے تمہیں معاف کیا، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے بے حد قبول کرنے والا، نہایت رحم والا۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، بے شک وہ گناہ گاروں کی توبہ کی توفیق دیتا ہے، ان سے توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحیم ہے، جو اس کی طرف لوٹتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے۔ جو توبہ کرے اس کو معاف کرنے والا، اور جو توبہ پر مر جائے اس کے حق میں رحیم ہے۔ سورۃ بقرہ آیہ 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً، بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کتاب اور فرمان پیش کیا۔ ان میں سے بعض لوگ بے یقینی اور شک کی وجہ سے کہنے لگے، ہم تمہارے بیان پر کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوا ہے، جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے تمہاری گستاخی کی انتہا تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کڑک نے انہیں آ لیا اور بے جان ہو کر گر گئے۔ انہیں ایک بے ہوشی نے آ لیا تو وہ موت تھی یا عظیم بے ہوشی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا۔ ابتدا میں جن پر بجلی گری، بعد والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب کے سب مر گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنی بس خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔